أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150. اور اے نبی، آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کیجیے، اور اے ایمان والو، تم جہاں بھی رہو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اور کوئی پروف باقی نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. And from wherever you go out for prayer, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turn your face toward Masjid al-Haram, and wherever you may be, O believers, turn your faces toward it, in order that the people will not have any argument against you, except for those of them who commit wrong. So do not fear them, but fear me, and it is so that I may complete my favor upon you, and that you may be guided. یہ قبلے کے بارے میں تیسری بار یہ آیت آئی ہے. کسی بات کو ریپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں سورہ رحمان میں ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور جنات، تم اپنے پروردگار کے کس کس احسان کو نہیں مانو گے؟ تو یہاں تیسری بار اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جہاں سے نکلو، مسجد نبوی سے نکلو، مدینے سے نکلو، مکے سے نکلو، یعنی یہ صرف شہر کی بات نہیں ہے کہ مدینے میں ہو تبھی تم مسجد حرام کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نہیں، جہاں جا رہے ہو سفر میں اسی کی طرف رخ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اس کے بعد تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنا رخ، اپنا ڈائریکشن ادھر ہی رکھو نماز کی حالت میں. اب اس کی وجہ کیا بتائی گئی، ریزن کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی پروف، کوئی دلیل، کوئی آرگیومنٹ نہ رہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودیوں کی جو، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بک ہے، توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نشانی اور ایک سائن مینشن تھی وہ یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ تو وہ آپس میں بولتے تھے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہمارے بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بیت المقدس کی طرف۔ 15-16 مہینے جو پڑھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت اور کوئی دلیل باقی نہ رہے، کہ اگر یہ صحیح نبی ہوتا تو قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا۔ یہ تو خاص بات ہو گئی، یعنی یہودیوں کے لیے عام، چونکہ کوئی بھی آیت جو ہے صرف کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے، ہمارے لیے، پورے انسانیت کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارا ڈائریکشن بالکل طے ہو جائے گا، ہمارا گول سیٹ ہے کہ ہمیں ادھر ہی جانا ہے، تو پھر کوئی انسان ہم سے غلط بات کی امید اور توقع نہیں رکھے گا۔ وہ جانے گا کہ یہ لوگ ہمارے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، یہ پروردگار کے سامنے جھک گئے ہیں، ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو اس کی جو امید ہے کہ ہم ان کو ڈائیورٹ کر دیں گے، وہ امید ختم ہو جائے گی۔ یہ مین اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے لوگ نہیں مان لیں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، الا الذین ظلموا منہم، تم چاہے کچھ بھی کرو، ان میں سے جو غلط لوگ ہیں وہ کبھی بھی تمہاری بات ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے بولا، کیا بولا؟ پہلے بولتے تھے کیا؟ کہ اگر یہ نبی واقعی آخری نبی ہے تو ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ اس کا قبلہ جو ہے کعبہ ہوگا۔ اور جب قبلہ چینج کر دیا تو کیا بولا انہوں نے؟ یہ نبی جو ہے اپنی قوم اور اپنے شہر کی محبت میں اپنا قبلہ چینج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے مت ڈرو، ان سے، یعنی ایسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی پلاننگ، ان کی چال تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد دو اور وجہ بیان کی گئی، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنی نعمت، اپنا فیور تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دوں۔ یعنی جو سب سے بڑا تحفہ ہو سکتا ہے اس کو میں پورا کر دوں تمہارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کی نعمت تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دوں، چونکہ ابھی قرآن کی آیتیں اتر رہی تھیں، چونکہ یہ 2 ہجری میں آیت اتری۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ ان سے جو لیڈرشپ اور امامت چھینی گئی دنیا کی، اس کو تمہارے لیے کمپلیٹ کر دوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورا جزیرۃ العرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کے قدموں میں آ گیا، اور اس کے بعد پوری آدھی دنیا صحابہ کرام نے 20-25 سال کے اندر فتح کر لی، اور دنیا پر ان کی امامت غالب ہو گئی، لیڈرشپ۔ اور ایک آخری تفسیر اس کی جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت تبھی مکمل ہو سکتی ہے جب انسان جنت میں چلا جائے۔ دنیا میں نعمت کمپلیٹ نہیں ہے کوئی بھی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور آخری اور فائنل جو وجہ ہے اس قبلے کے بارے میں جو بار بار کہا جا رہا ہے وہ یہ تاکہ تم صحیح راستہ پا جاؤ، ہدایت کی نعمت تمہیں مل جائے۔
اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ انسان ہر قدم پر، ہر اسٹیپ پر اللہ کے نور کی روشنی میں چلنا شروع کر دے، قرآن کی روشنی میں۔ تو کنکلوژن کیا ہے کہ ایک ڈائریکشن ہے اللہ کا گھر، اور وہ سمبل کس چیز کا ہے کہ ہم تو اسی کے ہیں بس، اور کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اپنا گول سیٹ کر لیا، ہماری منزل طے ہو گئی، تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے گا، اور ہدایت کی نعمت دے کر کے آخرت میں فائنل اور آخری جو نعمت ہے جنت، وہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت سے سبق اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اور کلمے کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔